الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے چار پہلی احادیث پڑھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بنیادی اصطلاحات تھیں وہ ہم نے پڑھی تھیں۔ تو پانچویں حدیث پر ہم نے چھوڑا تھا، اپنے لیکچر کا ہم نے اختتام کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم پانچویں حدیث جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور طریقہ ہمارا وہی ہوگا جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم انشاءاللہ حدیث پڑھا کریں گے۔ حدیث پڑھنے کے بعد راوی کا تعارف اور حدیث کے الفاظ معنی، اور اس کے بعد حدیث کا ترجمہ لفظی، اور اس کے بعد حدیث کے فوائد اور احکام۔ یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس ترتیب سے ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہا ہوں، کوئی آپ میں سے پڑھے حدیث۔ میں نے پچھلے لیکچر میں گزارش کی تھی کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ احادیث پڑھ کے آیا کریں، تاکہ جب آپ حدیث کلاس میں پڑھیں گے آپ کی اصلاح ہوگی اور آپ کو حدیث جو ہے وہ پڑھنا آئے گی، عبارت عربی۔ جی جی استاد میں پڑھوں؟ بڑے بڑے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إذ كان الماء اذا کانا إذا كان sorry إذا كان الماء أق- أقلتين قلتین لم يح قلتين لم يحمل القبس وفي لم لفظ يحمل الخبث لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة والصححه والصححه ابن خزيمة وابن حبان۔ احسنت احسنت۔ تو ہمارے پاس راوی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ جانتے ہیں یہ صحابی ابن صحابی ہیں، اور ان کا پورا نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی پورا نسب ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب القرشی المدنی، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شمار فقہا اور محدثین صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن سے بکثرت احادیث مروی ہیں، جن سے بکثرت احادیث مروی ہیں، اور یہ بچپن میں ہی اپنے والد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اقوال اور افعال پر عمل کرنے کے حریص رہتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اگر انسانی حاجت کے ناطے سے کہیں آرام کرتے، پڑاؤ کرتے، قضائے حاجت کرتے، اور کسی وقت میں اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہاں بیٹھ جاتے، دیگر صحابہ ان سے یعنی وہ ان کو کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ کام انسان ہونے کے ناطے سے کیے ہیں، بشری تقاضوں کے مطابق، تھک جانا، پڑاؤ کرنا، قضائے حاجت کرنا وغیرہ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا میں آپ کی اقتدا کروں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیسے میں نے ذکر کیا، مکثرین من الروایہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت حدیث بیان کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ اس وجہ سے ان سے مروی احادیث کی تعداد 2630 ہے۔ 2630 ان سے مروی احادیث کی تعداد ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات 73 ہجری کو مکہ میں ہوئی۔ یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ حدیث کی تخریج، اس حدیث کو امام ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور احادیث کی نمبرنگ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سنن ابی داود، نسائی، ترمذی وغیرہ میں حدیث کا نمبر کیا ہے موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کی سند میں اضطراب ہے، اور یہ سبب بتایا انہوں نے حدیث کے ضعیف ہونے کا، اور بعض نے کہا کہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ موقوف ہے، یعنی ان کا قول ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں علتیں ہیں جس کی وجہ سے حدیث کی سند پر علماء نے کلام کی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ خلاصہ، یعنی جو راجح موقف ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی سند صحیح ہے،
اور یہ مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جیسا کہ امام ابن خزیمہ نے، بلکہ اس سے پہلے امام احمد اور اس کے بعد امام ابن خزیمہ، ابن حبان، امام حاکم، ابن تیمیہ، نووی، ابن الملقن اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جمیعاً، ان سب نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر آپ سمجھ لیں کہ اتفاق کیا ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ معنی استعمال ہوئے ہیں، قلتین، قلتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو قلتین جو ہے یہ قلتن کی تثنیہ ہے، قلتن کی تثنیہ ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہوا ایک بہت بڑا مٹکا یا گڑھا ہے، اور یہ حجر نامی بستی جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھی اس کے قریب، وہاں سے یہ مٹکے بنتے تھے، بڑے بڑے گڑھے بنائے جاتے تھے، تو اس کو یہ کلہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی عرب کے ہاں مدینہ میں خصوصاً یہ کلہ کا یہ برتن استعمال ہوتا تھا، اور یہ حجر نامی بستی میں تیار ہوتا تھا، اور اس کو کلہ کا جو ہے وہ نام دیا جاتا تھا۔ تو اس کی تثنیہ کلتین آئے گی، اس کی تثنیہ جیسے رجلین آتی ہے اسی طرح قلتین اس کی تثنیہ۔ اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ تثنیہ کا اعراب یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے، تثنیہ کا اعراب جو ہے وہ یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتا ہے نصبی اور جری حالت میں، اور رفعی حالت میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاء رجلانی، اور تثنیہ کی حالت میں نصبی حالت میں رجلینی، اور جری حالت میں بھی رجلین آتا ہے۔ اچھا، اس کی تقریباً اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں تو کتنی مقدار بنتی ہے؟ اس کی مقدار کے اندر اختلاف ہے اصل میں، اس وجہ سے کہ وہ ریتل جو ہے نا، ریتل عراقی اور ریتل شامی وغیرہ، اس اعتبار سے جو ہے وہ علماء نے اس میں یعنی فرق کیا ہے۔ تو مقدار آپ کو اس کے بارے میں مختلف جگہ پہ مختلف ملے گی، لیکن اندازاً یہ تقریباً 200 کے قریب قریب یہ کلو گرام بنتا ہے، 200 لیٹر یا 200 کلو گرام کے قریب قریب یہ وزن بنتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد یعنی مقدار ہے پانی کی، پانی کی بہت بڑی مقدار ہے اگر ہم اس کا یہ اندازہ لگائیں تو۔ بہرحال اس کا جو معنی کیا جائے گا وہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ جب اتنی مقدار میں پانی ہو تو کبھی نجس ہی نہیں ہوتا، چاہے اس کے اندر نجاست جتنی بھی ڈال دی جائے۔ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ غالباً اس پہ نجاست اثر انداز نہیں ہوتی، غالباً اس پر نجاست اثر انداز نہیں ہوتی۔ لم یحمل الخبث، خبث پہ ہم نے پہلے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں، ہم نے کہا تھا کہ حدث اور خبث یعنی طہارت کا معنی کیا ہے؟ طہارت کا معنی حدث کو رفع کرنا اور خبث کو زائل کرنا، یعنی حدث اکبر ہو یا اصغر ہو۔ اور خبث کا معنی ہم نے کہا تھا ہر نجس چیز کو خبث کہتے ہیں، ہر نجس چیز کو خبث کہتے ہیں۔ تو خبث یعنی نجاست کو زائل کرنا بھی طہارت کہلاتا ہے۔ تو لم يحمل الخبث یعنی نجاست کو قبول نہیں کرتا یا نجاست کو اٹھاتا نہیں، یعنی اس پر نجاست غالب نہیں آتی، غالباً معمولی نجاست اثر انداز نہیں ہوتی۔ لم ینجس، یہ جیم کے زبر اور ضمہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ لم ین یعنی جیم کے فتح کے ساتھ لم ینجس، اور اسی طرح لم ینجس اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، اور وہ نجس یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث کے ترجمے کی طرف، پیچھے منتقل ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ حدیث کے فوائد اور احکام پہ آئیں گے۔ وعن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ بات نوٹ فرما لیں کہ جب صحابی کا اس کے والد کے ساتھ ذکر آئے گا تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما، لیکن جب خالی صحابی کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ۔ مثلا اگر آئے ابن عمر تو ابن عمر کا معنی باپ بیٹا دونوں، تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما، لیکن اگر خالی آئے وعن عبداللہ تو ہم کہیں گے وعن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن چونکہ یہاں دونوں باپ بیٹے کا ذکر ہے اور دونوں صحابی ہیں تو ہم کہیں گے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان الماء، جب ہو پانی، جب پانی ہو قلتینی، کانا یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے انا کے برعکس، انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے جب اسم پر داخل ہوتا ہے، کانا جب اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد والا اسم رفعی حالت میں آئے گا، یعنی اس پر ضمہ پڑیں گے، وہ تنوین کے ساتھ اگر الف لام کے بغیر ہو یا غیر منصف نہ ہو۔ تو یہاں الماء چونکہ الف لام آ گیا اس وجہ سے ماء نہیں کہیں گے، بلکہ اذا کان الماء، جب پانی ہو قلتینی، دو قلے۔ ہم نے کہا کہ قلتن کی تثنیہ ہے تو یہ چونکہ خبر ہے کانا کی اس وجہ سے نسبی حالت میں آ رہا ہے، وگرنہ قلتان آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کانا کی خبر ہے اور خبر کانا کی نصب منصوب ہوتی ہے تو ہم نے کہا کہ تثنیہ کا اعراب نسبی اور جری حالت میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لم یحمل الخبث، تو جب پانی دو کلے ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا یا نجاست کو اٹھاتا نہیں، یعنی غالباً ہم یہ ساتھ ہم بریکٹ میں کریں گے، غالباً
وہ नजासत को नहीं उठाता, यानी कबूल। जब इतनी मिकदार में 200 लीटर के करीब पानी हो तो उस पर नजासत गालिबन नजर अंदाज नहीं होती। मामूली नजासत अगर उसमें गिर जाएगी तो वो असर अंदाज नहीं हो सकती उसके अंदर। वफी लफ्जिन, और इसी तरह एक हदीस के अल्फाज में, लम यनजुस, लम यनजस, लम यनजुस यानी वो नजस नहीं होता। इसका ये मतलब है। अखरजहुल अरबा, इसे चारों ने रिवायत किया है। और हमने कहा था कि जब चारों का लफ्ज हाफिज इब्ने हजर बोलेंगे तो उससे मुराद बुखारी मुस्लिम के अलावा बाकी चार हैं आइमा सित्ता में से, छह इमामों में से, यानी बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा, ये छह बनते हैं ना। बुखारी मुस्लिम को अगर आप निकाल दें तो बाकी चार हैं, तो ये मुराद है। वसहा इब्ने खुजैमा, और इब्ने खुजैमा ने रिवायत भी किया और सही कहा इसे। वब्न हिब्बान, और इमाम इब्ने खुजैमा की किताब का नाम सही है, सही इब्ने खुजैमा, और इब्ने हिब्बान की किताब का नाम भी सही है, सही इब्ने हिब्बान। ठीक है। तो ये हदीस है। अब इस हदीस के फायद की तरफ हम मुंतकिल होते हैं। इस हदीस के अंदर एक तो फायदा ये बयान हुआ है कि पानी जब कसीर मिकदार में हो तो गालिबन नजासत उस पर असरअंदाज नहीं होती। ठीक है। दूसरा, इस हदीस के अंदर इस चीज का बयान है कि दरिंदों का झूठ गालिबन नजासत से खाली नहीं होता, क्योंकि हदीस का पस मंजर, ये अल्लाह के नबी से सवाल हुआ था। सवाल असल, जब तक हम हदीस के तमाम तुरुक को जमा नहीं ना कर लेते तो हदीस के अंदर बयान होने वाला मसला वाजे नहीं होता। हदीस का असल पस मंजर है। पस मंजर ये है कि नबी करीम अली तहियत व तस्लीम से उन हौजों के पानी के बारे में सवाल किया गया था जो हौज मक्का और मदीना के दरमियान में। तो आपसे ये सवाल हुआ कि वो हौज जो मक्का और मदीना के दरमियान में आते हैं, यानी पानी जमा होता है वहां बारिशों का, तो वहां तो दरिंदे भी आते हैं, वो भी पी जाते हैं, गधे भी आते हैं, दीगर भी चीजें आती हैं, हैवानात वगैरह। तो अब उस पानी का क्या हुक्म है? क्या हम उससे तहारत हासिल कर सकते हैं, उस पानी को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं? तो अल्लाह के नबी ने एक जाब्ता बता दिया, एक कायदा बता दिया कि जब पानी कसीर मिकदार में हो तो गालिबन उस पे नजासत असरअंदाज नहीं होती। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर उस पानी के नजासत के गिरने से औसाफ थलाथा बदल जाएं, यानी तीनों औसाफ में से रंग बू जायका बदल जाए तो फिर भी नजस नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमने कहा था कि हदीस अगरचे वो ज़ईफ है जिसमें रंग बू जायके का जिक्र है, लेकिन उस हदीस के माने पर सबका अमल है। सब कहते हैं कि ये कायदा और जाबिता है, पानी थोड़ा हो पानी ज्यादा हो, जब उसका रंग बू जायका इन तीनों में से कोई चीज बदल जाएगी तो पानी नजस हो जाएगा, बशर्ते कि नजासत गिरने से वो बदले। पाक चीज गिरने से नहीं, नजासत गिरने से। मैंने मिसाल दी थी कि अगर दरख्त के पत्ते किसी पानी के अंदर गिर जाते हैं और उसका रंग बू जायका या ज्यादा खड़ा रहने से अगर बदल जाता है तो वो नजस नहीं होगा, क्योंकि वो नजासत गिरने से नहीं बदला। वो तो खड़ा रहने से या पत्ते गिरने से या बारिशों का पानी मिल जाने से या मट्टी मिल जाने से, मट्टी भी पाक है। हमारी बात यहाँ जो डिस्कस हम मसला कर रहे हैं वो मसला है निजासत के गिरने से पानी का रंग बू जायका बदले। लेकिन यहाँ बताने का मकसूद ये है कि गालिबन नजासत उस पर असरअंदाज नहीं होती। बाद उलमा ने कहा है कि हदीस में इस चीज का बयान है कि पानी जब दो कुल्लों से ज्यादा हो तो किसी सूरत में भी नजस नहीं होता, चाहे उसके औसाफे थलाथा बदल भी जाए, रंग बू जायका। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम अनकरीब इंशाल्लाह इस पे दलाइल पढ़ेंगे और इस मसले को तफसील से पढ़ेंगे। राजे ये नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जी पानी कम और ज्यादा, हम इसका एतबार करेंगे या रंग बू जायका के बदलने का एतबार करेंगे? तो इसमें उलमा के दो कौल हैं। बाद उलमा कहते हैं कि जी हम पानी के कम ज्यादा होने को देखेंगे। बाद ने कहा हम जारी होने और जारी ना होने को देखेंगे कि पानी चलने वाला है या रुका हुआ है। अच्छा जी, फिर आगे अगर पानी रुका हुआ है और चलता है तो इसमें कैसे फर्क करेंगे? वो कहते हैं जी आप तिनका या आप वुजू करें या कोई भी चीज छोड़ें तो वो अपनी जगह पे बरकरार ना रहे बल्कि मुंतकिल हो जाए, ये पानी के चलने की अलामत है। बाज ने कहा नीचे जमीन नजर ना आती हो, बाज ने कहा कि तिनका छोड़ें और वो आगे चल जाए, यानी मुख्तलिफ। लेकिन हम कहते हैं कि इस बात में हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमें इस बात में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये तकल्लुफात हैं और ये बाज फुकहा ने बेजा तौर पे फिका की किताबों में जिक्र किए हैं, बतौर फायदे के बाद चीजें यहाँ नकल कर दी गई हैं, वगरना आपसे ये मतलूब नहीं है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब मैं इस तरह की चीजें बताता हूँ तो ये आपके जहनों को खोलने के लिए, ये आपके जहनों को आपके अंदर गौर व फिक्र करने का मलका पैदा करने के लिए, कैपेसिटी सलाहियत पैदा करने के लिए ये चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ये आपसे सारी तफसीलात मतलूब नहीं है। इम्तिहान के अंदर आपसे सारी ये तफसीलात मतलूब नहीं। इम्तिहान के अंदर आपको राजे बमा दलील मालूम होना चाहिए कि राजे इसके अंदर क्या है और इसकी दलील क्या, बस। बाकी ये फुकहा के जो अकवाल हम डिस्कस कर रहे हैं ये बतौर फायदा के हैं, ताकि आपको पता चले कि एक ही हदीस से कैसे मुख्तलिफ उलमा मसाइल अखज करते हैं। अगर सवालात आपके हैं तो आखिर में सवालात का सिलसिला आपसे इंशाल्लाह रखा जाएगा। सवालात आखिर में होंगे, लेक्चर के आखिर में आप नोट कर लें।
لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا، سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات بھی دیں گے۔ اور میرا یہ ضابطہ ہے کہ میں سوالات سوالات پہ پریشان نہیں ہوتا، آپ کھل کے سوالات کریں جو بھی چاہتے ہیں، جس طرح کی بھی علمی سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخر میں، لیکچر کے آخر میں، اصل میں درمیان میں جب سوالات ہم لینا شروع کر دیتے ہیں نا، تو بات دور کی دور نکل جاتی ہے، بات پھر ادھر ادھر نکل جاتی ہے، اس وجہ سے آپ نوٹ کر لیا کریں، آخر میں وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، بعض علماء نے کہا کہ ہم رنگ بو ذائقے کو نہیں دیکھیں گے، ہم پانی کے کم اور زیادہ ہونے کو دیکھیں گے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ پانی کے کم زیادہ ہونے کو معیار بنائیں گے، نجاست گرنے سے کیا وہ نجس ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح آپ پھر اس کی مقدار کیا بتائیں گے؟ یعنی ہم اگر صاحب آپ سے پوچھیں کہ جی پانی کی پھر مقدار کیا ہوگی؟ صاحب ذرا ایک بندہ صحرا کے اندر ہے، ایک ایسے مقام پہ جہاں اس کے پاس یہ مٹکا بھی نہیں، جس کا بھی ہم نے حدیث کے اندر ذکر پڑا، قلتین والا، نہ اس کے پاس لیٹر ماپنے والی کوئی چیز ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس سے وہ ماپ سکے کہ پانی کتنا ہے، تو آپ اس پہ عمل کیسے کر سکیں گے؟ بعض ہمارے فقہا نے کہا کہ جی وہ حوض اتنا بڑا ہو کہ 10 بائی 10 کا ہو، یعنی 10 بائی 10 کا مطلب یہ ہے کہ 100 میٹر ہو، 100 ہاتھ ہو، اور وہ 100 ہاتھ مطلب ملا کے چاروں طرف 100 ہاتھ بنتے ہوں۔ بعض نے کہا کہ جی اس کے اندر پانی اگر حرکت دیں تو دوسری طرف اگر حرکت پہنچ گئی پانی کی تو سمجھ لیں وہ مائع قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور اگر اس کے اندر نجاست گر جائے گی تو نجس ہو جائے گا، اور اگر وہ دوسری طرف حرکت نہ جائے تو پھر وہ پانی کثیر ہے۔ بھائی ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فقہا نے یہ ایک اپنا، آپ سمجھ لیں کہ اجتہاد ہے جو پیش کیا ہے، یہ تکلف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ صحرا کے اندر تو کیسے فرق کرے گا کتنے لیٹر ہے کتنے لیٹر ہے؟ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس ضابطے کو لے لیں کہ جو ضابطہ واقعی سمجھ آنے والا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ نجاست گرنے سے اس پانی کے رنگ بو ذائقے میں سے کوئی ایک بدل جائے یا تینوں بدل جائیں تو پانی نجس ہو جائے گا، بشرطے کہ نجاست ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے گرنے سے وہ بدلے، اور تیسرا یہ کہ وہ رنگ بو ذائقہ تینوں میں سے کوئی ایک بدل جائے، ٹھیک ہے؟ سمیل بدبو آ رہی ہے اس سے، تو آپ بدبو ایسی ہے کہ وہ نجاست گرنے کی وجہ سے بنی ہے، تو آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر اس کے اندر اس کا رنگ بدل گیا ہے اور وہ رنگ نجاست کا بن گیا ہے، گرنے والی چیز کا، تو ہم اس کو نہیں استعمال کریں گے۔ اور اس طرح کے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں عذر کی صورت میں، کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ آپ کے پاس متبادل پانی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جنہوں نے کہا کہ پانی کے کم زیادہ ہونے کا اعتبار ہوگا، انہوں نے قلتین والی حدیث کو لیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کہ جب پانی دو کلے ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا اس سے اگر کم ہے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر اس سے کم ہے تو نجس ہو جائے گا، یہ انہوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا، لیکن ہم نے کہا کہ ایک تو حدیث کے اندر کلام ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر حدیث صحیح بھی ہو جائے تو حدیث کا معنی یہ نہیں ہے، جو حدیث کا معنی کیا جائے کہ اگر کم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجس ہی نہیں ہوگا، نجس ہو جائے گا فوراً، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، بعض علماء نے کہا کہ پانی اصل میں ایک ہی قسم پر مشتمل ہے، اس کے کم زیادہ ہونے والی کوئی دوسری قسم نہیں، اصل یہی ہے کہ وہ پانی پاک ہے، الا کہ نجاست گرنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ بدل جائیں۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور حنابلہ کے ہاں ایک روایت ہے، گویا کہ ان کے ہاں پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں دو کلوں کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے تینوں اوصاف میں سے کسی ایک کے وصف بدلنے کا ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، ہم نے جو پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی بیر بضا کے بارے میں، وہ بیر بضا کنواں جو مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے پڑوس میں وہ کنواں تھا، مدینہ کے شمال غرب کے اندر، میں نے آپ کو اس کی لوکیشن بھی بتائی تھی کہ مسجد نبوی کے 13 نمبر گیٹ جو اندر والا گیٹ ہے، اب تو نمبرنگ چینج ہو چکی ہے، تو جو خواتین والی نماز کی جگہ ہے وہاں یہ کنواں اس وقت ہوتا تھا۔ تو یہ بیر بضا نشیبی علاقے کے اندر تھا، جب بارش وغیرہ آتی تھی تو بارش کا پانی وغیرہ اس کے اندر چلا جاتا تھا، تو اس کے اندر ساتھ وہ گند وغیرہ بھی چلا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں حدیث کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کنواں ہے جس کے اندر عورتیں جو خاص ایام میں کپڑے استعمال کرتی ہیں وہ بھی چلے جاتے تھے، کتوں کا گوشت بھی گر جاتا تھا، بدبودار چیزیں بھی اس کے اندر چلی جاتی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کچھ چیز نجس نہیں کرتی، چونکہ وہ پانی اس کا نکلتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پانی بہت زیادہ مقدار میں ہے، تو اتنی مقدار میں، اور تیسرا یہ کہ مجبوری تھی کہ قرب و جوار میں اور کوئی کنواں نہیں تھا، قرب و جوار میں اور کوئی کنواں نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھ کے ان مسائل کو پڑھنا چاہیے، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر اللہ کے نبی صاحب نے یہ تو نہیں بتایا کہ پانی اتنا ہو یا اتنا ہو، آپ نے بس یہ کہہ دیا کہ پانی پاک ہے، اسے کچھ چیز نجس نہیں کرتی۔ ہاں، دوسری حدیث کو اگر ہم ساتھ میں لا لیں، الا ما غیر طعمہ او لونہ او ریحہ، مگر وہ چیز جو اس کے رنگ بو ذائقے کو بدل دے تو اس کو نجس کر دیتی ہے، تو اس حدیث کو اگر ہم ساتھ ملائیں گے تو قاعدہ یہ بنتا ہے
کہ پانی میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، الا کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ پانی اصل پاک ہے الا کہ اس کا رنگ بو ذائقہ بدل جائے۔ اور اس کے لیے وہ حدیث ہے حضرت ابو ماما باہلی کی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، کہ پانی اصل تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی مگر وہ نجاست جو اس کے رنگ بو ذائقے پر غالب آ جائے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے ہم نے کہا، لیکن اس کے معنی پر سب کا اتفاق ہے، سب اس کے معنی کو صحیح لیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو پانی کے زیادہ کم ہونے کا اعتبار کرتے ہیں وہ بھی اس حدیث کے معنی کو صحیح کہتے ہیں، اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث کا معنی صحیح ہے اور یہ ایک ضابطہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے نجس ہونے کی اصل علت اس میں کسی خبیث چیز کا واقع ہونا ہے، اس پہ غالب آنا ہے، اس پانی کے کم زیادہ ہونے کا نہیں۔ لہذا دیکھیں کہ نجاست اس پہ غالب آ رہی کہ نہیں، لہذا اگر اس پہ غالب آ گئی تو اس کا حکم نجس کا ہوگا، اگر غالب نہیں آ رہی تو اس کا حکم پانی کا ہوگا۔ لہذا یہ اصل چیز دیکھی جائے گی۔ راجح یہی ہے واللہ عالم، اگر ہم دلائل کی قوت کو دیکھیں تو راجح یہی ہے کہ پانی کے کم زیادہ ہونے والی تقسیم درست نہیں، کیونکہ اگر ہم کم زیادہ کریں گے تو پھر کیسے ہم اس کی کوالٹی، اس کا مقدار کو کیسے ہم دیکھیں گے کہ وہ مقدار کتنی ہے، اور اس کے ہمارے ساتھ ہم وہ گڑے اٹھائے پھریں گے، ساتھ ہم پیمانے اٹھائے پھریں گے، کیسے کریں گے ہم؟ یہی قول زیادہ راجح ہے۔ اس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام شوکانی، علامہ ابن عثیمین وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی۔ حدیث کلتین پہلے فریق کی دلیل ہے، اس کے جواب بھی دیے انہوں نے، کہتے ہیں کہ وہ حدیث بعض اہل علم کے یہاں ضعیف ہے۔ اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو حضرت ابو سعید خدری کی حدیث صحت اور دلالت میں اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو بیر بضاع کے بارے میں، وہ کنویں کے بارے میں جو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا، وہ حدیث ابو سعید خدری کی حدیث زیادہ صحیح ہے، اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اور دوسرا ایک، اس حدیث کی دلالت واضح ہے، دلالت قوی ہے، دلالت اس کی قوی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو اس کی دلالت دلالت مفہوم ہے، جبکہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث کی دلالت دلالت منطوق ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب دلالت منطوق اور دلالت مفہوم میں تعارض پیدا ہو جائے تو دلالت منطوق جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ لوگ چونکہ نئے ہیں اور آپ نئے نئے اس فیلڈ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ دلالت منطوق اور دلالت مفہوم کیا ہے، یہ ہمیں سمجھانی چاہیے۔ تو یہ موجود ہے۔ دلالت منطوق اس معنی کو کہتے ہیں جو واضح اور صریح الفاظ میں قرآن کی آیت یا حدیث میں بیان کر دیا گیا، یعنی وہ معنی ہمیں پڑھتے ہی سمجھ آ جائے، اس پہ غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، اس کو غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ جس مثلا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اب یہ مفہوم فوراً ہمارے ذہن کے اندر آ گیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب یہ معنی اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ لیکن دلالت مفہوم کے اندر معنی اخذ کیا جاتا ہے، اندر موجود نہیں ہوتا۔ اور آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز واضح اندر موجود ہو وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے یا جو اخذ کی جا رہی ہو؟ ہاں جی، جو واضح ہو۔ جو واضح حکم کے اندر ہمیں بتا دی گئی ہے اس کی دلالت یعنی اس معنی پر زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس کے جس کو ہم اپنے سوچ اور اپنے علم سے اخذ کر رہے ہیں۔ اب قرآن نے تو کہہ دیا نماز قائم کرو، یہ دلالت منطوق ہے، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اس کا مطلب نماز قائم کرنا واجب ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن دلالت مفہوم کیا ہے؟ دلالت مفہوم وہ معنی ہے جس کی لفظ میں صراحت تو نہ ہو لیکن اس سے وہ لازمی طور پہ حاصل ہوتا، یعنی لازمی نتیجہ اس کا وہ ہو لیکن اس کے اندر نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ اب اف تک بھی نہ کہو، یہ تو اس کے اندر موجود ہے، لیکن کیا یہ موجود ہے اس کے اندر کہ ان کو مارو نہ، ان کو برا بلا نہ کہو، ان کو دھکے نہ دو؟ یہ ہے اس کے اندر کہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، نہیں۔ نہیں ہے نا۔ لیکن اس سے علماء نے دلالت مفہوم اخذ یہ کی ہے کہ جب اف تک کہنا بھی جائز نہیں تو دھکے دینا، مارنا پیٹنا تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں دلالت مفہوم، یعنی جو اس سے سمجھ آ رہی۔ لیکن کیا اس کے اندر ہے کہ ان کو گالی نہ دو، ان کو دھکے نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو؟ کیا اس کے اندر ہے؟ نہیں۔ لیکن اس سے اخذ یہ ہو رہا ہے کہ جب اف تک بھی کہنا جائز نہیں، جس کا مطلب اس سے بڑا کوئی جرم تو بلا اولا جائز نہیں۔ ان کو تکلیف دینا، ان کو دھکے دینا، ان کو برا بلا کہنا لازمی طور پر یہ بھی منع ہے۔ تو مارنا پیٹنا تو بلا اولا پھر جائز نہیں، جب اف جائز نہیں تو مارنا پیٹنا، لہذا اس کو کہیں گے دلالت مفہوم، یعنی جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے لیکن اقیم الصلاۃ کے اندر تو واضح موجود ہے۔ اسی طرح حدیث ابو سعید خدری اور حدیث عبداللہ ابن عمر میں سے ابو سعید خدری والی حدیث زیادہ واضح ہے کیونکہ وہ ایک معروف کنویں کے بارے میں سوال ہے، اور کنواں معروف ہے کہ اس کے اندر گند بھی ڈلتا ہے، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے۔
لیکن حضرت ابو سعید خدری والی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، اس کے اندر آپ نے کہا 2 کلے جب پانی ہو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب 2 کلے سے کم ہو تو فوراً نجس ہو جاتا ہے نجاست گرنے سے، آپ نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا، نہ حدیث کا یہ مفہوم ہے، نہ حدیث کا یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں مقصود ہے اس سے۔ تو دوسرا انہوں نے حدیث کلاتین کا یہ جواب دیا کہ حدیث کلاتین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نجس نہیں ہوتا اور اس پہ نجاست کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ ہے کہ غالباً اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی بہت زیادہ ہو تو معمولی نجاست اس کو متاثر نہیں کرتی، یہ اصل میں مقصود ہے۔ پانی کے کم یا زیادہ ہونے کو جو معیار بناتے ہیں ان کے یہاں پھر آگے اختلاف ہے، بس علماء احناف کے ہاں بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی وہ حوض دیکھا جائے گا، بعض کہتے ہیں اس پانی کی مقدار دیکھی جائے گی، بعض کہتے ہیں اس پانی کو حرکت دی جائے گی، ہم کہتے ہیں ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سیدھا قاعدہ اور ضابطہ بنا لیتے ہیں کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے اگر کوئی وصف بدل جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ نجس ہے، وگرنہ بصورت دیگر پانی پاک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث نمبر 6 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ ان کا تعارف ہم پیچھے کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ ان سے روایت ہے، کوئی پڑھے گا آپ میں سے حدیث یا میں پڑھوں جلدی سے، ٹائم کم ہے؟ سر میں پڑھوں؟ پڑھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب اخرجه مسلم والبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه وليبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ احسنتی، احسنتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، ہم نماز کی بریک لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس حدیث کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی انشاءاللہ آپ ایک نیا فائدہ اخذ کریں گے، اور وہ دلالت یعنی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے فقہا اس حدیث سے کیسے کیسے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس چھٹی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہم تعارف پہلے تفصیل سے پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں، اور وہ انشاءاللہ آپ کو نوٹس اس کے LMS پورٹل پہ مل جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ ان سے روایت ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ حدیث بخاری مسلم میں، اور ابو داؤد نسائی وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا، لیکن حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے تو اتنا ہی کافی ہے۔ لا یغتسل، لا یغتسل، یہ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، لا ناہیہ ہے، لا نافیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا یغتسل، اس کے مضارع مجزوم آنے کی اصل وجہ ہی لا ناہیہ ہے۔ اس کے بعد فعل یغتسل مضارع مجزوم ہے، معنی ہے نہ غسل کرے، نہ غسل کرے۔ الماء الدائم، چونکہ اصل میں فی الماء الدائم، تو اس وجہ سے الاسم ما مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، اور الدائم یہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، ہمارے ہاں عربی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو عربی کا لفظ، لیکن یہ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے مسجدوں میں مختلف جگہ پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ نماز؟ آپ نے کبھی سنا یا پڑھا ہے دائمی نقشہ نماز؟ اسی طرح عموماً آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں جی فلاں دائمی مرض ہے، دائمی مرض، تو کیوں اس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو ایک ہی جگہ برقرار رہے، جو ایک ہی جگہ برقرار رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں دائم۔ تو اس پانی کے بارے میں یہ حکم ہے، دائم جو کھڑا ہوا ہے، لا یجری جو چلتا نہیں ہے، یعنی جیسے حوض تالاب وغیرہ کا پانی عموماً کھڑا ہونے والا ہوتا ہے، وہ منتقل نہیں ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا حوض اور تالاب وغیرہ کا پانی، تو یہ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ تو حدیث کے ترجمے کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل، ہرگز بھی غسل نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء، پانی میں، الدائم صفت ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، ہرگز بھی غسل نہ کرے تم میں سے کوئی ایک اس پانی میں، الدائم جو رکا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، وہو جنوب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، واو یہاں حالیہ ہے، ہوا مبتدا، جنوب اس کی خبر ہے، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، یعنی جنابت کی حالت میں کوئی کھڑے پانی میں غسل نہ کرے۔ اخرجہ مسلم،
اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ولی بخاری، اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں، لا یبولن احدکم، یعنی صحیح بخاری میں، لا یبولن، ہرگز بھی پیشاب نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء، پانی میں، الدائمی، جو دائمی ہے، رکا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، الذی، وہ پانی، لا یجری، یہ تاکید ہے، الذی لا جرا یجری کا معنی ہوتا ہے چلنا، جرا یجری یہ فعل مضارع ہے جو نہیں چلتا، یہ تاکید ہے دائم کی یا وضاحت ہے، دائم کون سا ہوتا ہے، یعنی الذی لا یجری، جو نہیں چلتا، ثم یغتسل فی، پھر اس میں، ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل کرے، یعنی ہرگز بھی تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرے، یعنی اس کو پھر اس میں غسل بھی تو کرنا پڑ سکتا ہے۔ والی مسلم، اور مسلم کے ہیں، من ہو، اس میں سے، والی ابی داود، اور ابو داود کے ہاں یہ الفاظ ہیں، ولا یغتسل فیہ من الجنابتی، اور نہ غسل کرے اس میں جنابت کا، یعنی جنابت کا غسل بھی اس میں نہ کرے۔ حدیث کے فوائد کے اگر ہم اس کی بات کریں تو فوائد میں سب سے پہلا فائدہ یہ اخذ ہوتا ہے اس حدیث سے، اگر ہم غور کریں کہ حدیث میں کھڑے پانی میں غسل جنابت کی ممانعت ہے، یعنی کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے روکا گیا، کیونکہ ایسا کرنے سے پانی کے خراب اور نجس ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ اس سے اس پانی کے نجس ہونے اور اس میں کئی ایک بیماریوں کے پیدا ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کی، یہ مسئلہ ضروری ہے، خصوصاً مثلا جو تالاب ہیں، ہمارے یہاں جو سوئمنگ پول ہیں، اسی طرح جو لوگ کئی کئی گھنٹوں تک تیراکی کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، یا وہ غوطہ زنی کرتے ہیں، زمین سے، سمندر سے وہ سیپیاں تلاش کرتے ہیں، سمندر سے وہ قیمتی چیزیں تلاش کرتے ہیں، کئی کئی گھنٹوں تک ان کو غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے، اب صاف ظاہر ہے کہ ان کو یہ حکم معلوم ہونا چاہیے کہ پانی کے اندر پیشاب کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ مسئلے جو ہیں وہ بلکہ عصر حاضر میں تو بہت زیادہ یہ پیش آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس دور کی بات کریں، عصر حاضر میں یہ زیادہ درپیش ہے مسائل۔ اسی طرح سوئمنگ پول کے پانی کا کیا حکم ہے؟ اب اس کے اندر ساری ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں، تو کیا وہ پانی نجس ہے کہ پاک ہے؟ وہ اسی ضابطے سے ہم اس کو دیکھیں گے نا کہ وہ پانی نجس ہے کہ پاک ہے۔ سوئمنگ پولز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں ہر طرح کے لوگ غسل کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ سوئمنگ کرتے ہیں اور تیراکی کرتے ہیں اور وہاں نہاتے ہیں جا کر۔ بعض لوگوں نے تو جنابت کا غسل بھی کئی کئی دنوں تک، مہینوں تک نہیں کیا ہوتا، اللہ معاف فرمائے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آپ نے دیکھا یہ ٹیکسی ڈرائیور، بس ڈرائیور وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، بس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں، آدھا کیا ہوتا ہے، آدھا اسی طرح چل استاد جان دے، وہ بس کو مارتے ہیں ہاتھ اور چل بھائی۔ تو وہ یعنی ایسے لوگ آپ کو اکثر معاشرے کے اندر نظر آئیں گے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے اور طہارت کا خیال نہیں کرتے، وہ بھی سوئمنگ کرتے ہیں وہاں جا کے۔ اس وجہ سے یہاں ہمارے یہاں یہ نظام بہت خراب ہے سوئمنگ پولز وغیرہ کا، اکثر جگہوں پر، یعنی ہر طرح کے لوگ جا رہے ہیں وہاں۔ سعودی عرب کے اندر ہم ایک دفعہ طائف میں گئے تو وہاں ایک ہی دفعہ، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے، 10 سال میں وہاں رہا ہوں تو 10 سال کے اندر تقریباً ایک ہی دفعہ شاید سوئمنگ کی ہم نے۔ تو اس میں بڑا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوئمنگ پول سے پہلے ایک سٹاپ آتا ہے، یعنی وہاں بریک لینا پڑتی، وہاں کھڑے ہو کر، وہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں ضروری ہے کہ سارے غسل کر کے جائیں، وہاں ضروری ہے کہ سارے ایک دفعہ نہائیں، اور نہانے کے بعد خاص لباس ہو سوئمنگ کا، وہ لباس پہن کر پھر وہ جائیں، یہ نہیں کہ اپنے کپڑوں میں جو بھی کپڑے جس طرح کے بھی ہیں وہاں چلے جائیں، نہیں، وہاں خاص لباس ہے سوئمنگ کا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ سوئمنگ کرنے سے پہلے، تیراکی کرنے سے پہلے وہاں غسل کر کے آنا پڑتا ہے، ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا بڑا۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، بعض لوگ خود ہی اتنے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، ان کے تالاب یا ان کے سوئمنگ پولز اتنے گندے ہوتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، خصوصاً جو ایسے علاقوں میں ہیں جو بیک ورڈز علاقے ہوتے ہیں، مطلب جہاں کوئی اتنی زیادہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے سوئمنگ پولز وغیرہ بھی ہیں جہاں خیال رکھا جاتا ہے صفائی کا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ نہیں ایسا ہوتا۔ حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھڑا پانی کم ہو یا زیادہ ہر حال میں پیشاب کرنا ممنوع ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زیادہ ہے کہ کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، اگر چلتا پانی ہے، اس میں کوئی مجبوری ہے تو آدمی اس میں کر سکتا ہے، اور مسئلہ اس وجہ سے ڈسکس کیا گیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے غوطہ زنی کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا، آپ سمندر کے اندر غوطہ زنی کر رہے ہیں یا کسی نہر یا دریا کے اندر، اب وہ صاف ظاہر ہے کہ نہیں نکل سکتے باہر، بعض صورتیں ایسی بن جاتی ہیں، تو اس صورت کے اندر ٹھیک ہے،
اگر کوئی اس میں کر لیتا ہے تو اس اتنے زیادہ سمندر دریا پہ وہ اثر انداز نہیں ہوگا وہ پیشاب یا جو بھی. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ مسئلہ اصل میں اس وجہ سے تھوڑا کھول کے تفصیل سے اس پہ بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں جو نہری پانی جہاں لگتا ہے نا، آپ لوگوں میں سے بھی شاید کوئی ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں جہاں نہری پانی لگتا ہے، زمین کا پانی نہیں ہے، اور وہ لوگ پینے کے لیے بھی نہری پانی استعمال کرتے ہیں، زمینوں کے لیے بھی. وہاں جب نہریں خشک ہو جاتی ہیں تو لوگ، آج کل تو چلے واش رومز بن گئے اور آج کل گھروں میں لوگوں نے واش روم بنا لیے ہوئے ہیں، بیت الخلاء وغیرہ بنا لی ہیں، لیکن تھوڑا اگر آپ 40 سال 30 سال پہلے چلے جائیں تو ان نہروں کے اندر لوگ گاؤں دیہاتوں والے وہاں جا کے قضائے حاجت کرتے تھے، نہروں کے اندر بیٹھ کر جو خشک ہو چکی ہوتی تھی جگہیں، اور وہ وہاں قضائے حاجت کرتے تھے، اور وہ خشک ہو جاتا پھر پانی اوپر سے گزر جاتا، تو پانی لوگ استعمال کر رہے ہوتے تھے. وہ نہر چلتی جب تو پانی اوپر سے یعنی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، اور اس طرح کی ضروریات آج بھی موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج چلیں اگر شہروں کے اندر نہیں ہے، بعض علاقوں میں نہیں، دیہاتوں میں، تو بعض دوسرے ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں جن کے اندر صرف نہری پانی استعمال ہوتا ہے، اور وہاں اب صاف ظاہر ہے کہ اس پانی کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بہرحال اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کھڑے پانی میں صرف پیشاب کرنا ممنوع ہے، باقی پخانہ وغیرہ گندگی وغیرہ جو مرضی پھینکتے رہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں شہروں کے اندر جو نہریں گزرتی ہیں ان کا حال کیا ہے کہ لوگ سارا گند اٹھا کے اس کے اندر پھینک دیتے ہیں. تو یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ جی پیشاب کرنے سے روکا گیا، باقی جو مرضی ہم گند اٹھا کے پھینک دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. باقی نجاستیں، پیشاب وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر کرنا، یہ بلولا اس کے اندر آتی ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے ساکن اور متحرک ہونے میں فرق کیا جائے گا کیا؟ کیسے ہم فرق کریں گے کہ پانی ساکن ہے یہ متحرک ہے، اور اس کے اندر ہم کیا اعتبار کریں گے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ پانی چلتا ہو یا کھڑا ہو، جب نجاست گر جائے گی تو وہ نجس ہو جائے گا. رنگ بو ذائقہ اس کا تبدیل نہ ہو تو وہ پاک رہتا ہے، اگر رنگ بو ذائقہ بدل جائے تو وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے. اب یہ ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل وہی حدیث جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ، مگر جو اس کے رنگ بو ذائقے پر غالب آ جائے. جو پیچھے ہم نے موقف پڑھا ہے تقریباً وہی یہاں بھی موقف ہے. بعد دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ پانی کے ساکن اور جاری ہونے کا فرق کیا جائے گا. اگر تو نجاست کسی کھڑے پانی میں گری ہے تو وہ گرتے ہی پانی نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ جتنا بھی ہو، اور اس کے اوصاف ثلاثہ رنگ بو ذائقے میں سے کوئی بدلے یا نہ بدلے. لیکن اگر نجاست کسی چلتے پانی میں گری ہے یا گرے تو اس میں اس کے اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کھڑے پانی میں ہم اوصاف ثلاثہ نہیں دیکھیں گے، چلتے پانی میں دیکھیں گے کہ اگر چلتے پانی کے رنگ بو ذائقہ بدل جاتا ہے نجاست سے تو پھر وہ نجس ہے. کھڑا پانی رنگ بو ذائقہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھڑے پانی میں تو جو ہی نجاست گرے گی پانی نجس ہو جائے گا. ان کا یہ موقف ہے، اور دونوں موقف میں فرق آپ کو واضح سمجھ آ رہا ہوگا. گویا کہ ان کے ہاں چلتے ہوئے پانی کے حکم میں جمہور سے اتفاق ہے. یعنی یہ دوسرے موقف والے جو احناف فقہا ہیں وہ جمہور کے ساتھ، دیگر فقہا کے ساتھ اس بات میں متفق ہیں کہ چلتے پانی میں رنگ بو ذائقے کو دیکھا جائے گا سب کے ہاں بالاتفاق. لیکن رکے پانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا نجاست گرتے ہی وہ نجس ہو جائے گا یا پھر بھی اس کے رنگ بو ذائقے کو دیکھیں گے جب تک وہ نجس نہیں ہوتا، رنگ بو ذائقہ نہیں بدلتا. تو اصل میں یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے. تو اختلاف ساکن پانی کے بارے میں، جو کہتے ہیں کہ نہیں پانی ساکن کھڑا ہوا ہو تو اس میں نجاست گرتے ہی نجس ہو جاتا ہے، ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ، کہ تم میں سے ہرگز بھی کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرے. وہ کہتے ہیں کہ غسل کرنے سے اس وجہ سے روکا ہے کیونکہ وہ پانی اب پیشاب کرنے سے نجس ہو چکا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے سے جو روکا گیا ہے اس وجہ سے روکا گیا ہے کیونکہ پانی کھڑے میں پیشاب کرتے ہی وہ نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے روکا. دوسرے علماء نے اس کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کھڑے پانی میں پیشاب کرنا یہ ایک ادب ہے کہ نہ کیا جائے، آداب میں سے ہے، لیکن اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ وہ پیشاب کرتے ہی پانی نجس ہو جاتا ہے جتنا بھی ہو، یہ معنی نہیں مراد ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں پھر ثم یغتسل منہ کا کیا معنی ہے کہ پھر اس میں غسل کرے؟ تو دوسرے علماء نے، جمہور نے یہ جواب دیا ہے کہ غسل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو غسل کرنا پڑے، ہو سکتا ہے اس کو اس میں غسل کرنا پڑے. تو یہ بعض علماء نے، تو یہ جواب جاننا بہت ضروری ہے. تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت نہیں تعبدی ہے، یعنی ایک ہمیں حکم ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے وہ نہیں بتائی گئی. کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے بس روکا گیا. اب ہم اس سے یہ اخذ کریں گے جی وہ اس وجہ سے چونکہ کھڑے پانی میں جو ہی نجاست گرے گی وہ نجس ہو جائے گا، یہ معنی حدیث کے اندر تو نہیں.
وہ کہتے ہیں ہمیں روکا گیا ہے لہٰذا ہمیں رکنا ہے بس. باقی غسل کرنے سے کیوں روکا گیا ہے اس میں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ معنی وہاں یہ نہیں کہ غسل نہ کرو، اس کا معنی یہ کہ تمہیں اس میں غسل کرنا پڑ سکتا ہے، یہ معنی ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ خود پیشاب کر کے اگر تمہیں غسل کرنا پڑے تو پھر کیا تمہارا نفس پسند کرے گا؟ تمہارے یعنی انسان کی ذات اور اس کی طبیعت پسند کرے گی اس کو کہ خود پیشاب کر کے اس میں غسل کرے؟ لہذا بہتر ہے کہ وہ پہلے ہی نہ کرے یہ کام. یہ اصل مقصود ہے. کہتے ہیں کہ غسل کرنے کی ممانت مراد نہیں بلکہ اس فعل کا انجام ذکر کرنا مراد ہے، کہ ہو سکتا ہے اسے اس پانی سے غسل کرنا پڑے. اچھا دلیل کیا ہے کہ یہاں غسل کی ممانت نہیں بلکہ یہ ہے کہ انجام یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر غسل کی ممانت ہوتی تو پھر آنا چاہیے تھا ثم لا یغتسلن، کیونکہ پہلے لا یبولن، تو پھر اس کے وزن پر یغتسلن آنا چاہیے تھا. لیکن وہ کہ ثم یغتسل یعنی پھر اس میں اس کو غسل بھی کرنا پڑے. تو بعض فقہا نے کوشش کی کہ حدیث کی نص ہی بدل دیں، اور یہ نا انصافی ہے. دیکھیں حدیث کے اندر ثم لا یغتسل، لا یغتسل ہے، لا یغتسلن نہیں جیسے لا یبولن. اگر مراد یہاں غسل کی ممانت ہوتی تو پھر لا یغتسلن آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ثم یغتسل منہ، پھر اس میں سے اس کو غسل کرنا پڑے. اچھا اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اور ایک حدیث آپ دیکھیں تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد ثم یجامع فی آخر النہار، کہ تم میں سے ہرگز بھی کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، جیسے غلام یا لونڈی کو مارا جاتا ہے اتنا نہ مارے. ثم یجامع فی آخر النہار، حالانکہ نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس نے اسے ہم بستری بھی کرنی ہے. یعنی جب میاں بیوی نے تعلق قائم کرنا ہے، اکٹھے رہنا ہے، انہوں نے آپس میں معاملات سر انجام دینے ہیں، تو پھر اس کو اتنا کیوں مار رہا ہے کہ اسے نفرت کرنے لگ جائے؟ پھر اس کو اتنا کیوں مار رہا ہے کہ اسے نفرت کرنے لگ جائے؟ یعنی نتیجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پھر بھی مل بیٹھنا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ سے متنفر کیوں کر رہا ہے، اتنا کیوں مار رہا ہے جیسے غلاموں اور لونڈیوں کو مارا جاتا ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتا چل گیا کہ بیوی کو یعنی شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ مارنا بطور تادیب اور ادب کے ہو، اس کے بھی سٹیپ ہیں، اس کے بھی سٹیپ ہیں. پہلے اس کو وعظ و نصیحت کیا جائے، اگر وعظ و نصیحت اس پہ مؤثر نہ ہو تو اس سے اعراض کیا جائے، اس کے اعراض اگر مؤثر نہ ہو تو پھر اس کو تیسرا سٹیپ پہ اس کو مارا جائے. یہ نہیں ہے کہ پہلے انسان جو ہے وہ سیدھا مارنے لگ جائے، یہ حدیث کا معنی نہیں. اچھا پھر اتنا بھی نہیں مارنا، حدیث کے اندر ہے کہ اس کے اندر ایسی مار ہو کہ اس کے اندر تعدیب مقصود ہو، تعذیب مقصود نہ ہو، اور اس پہ نشان نہ پڑے، اس پہ نشان نہ پڑے مارنے سے. یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. اچھا تو اب غلاموں اور لونڈیوں کو لوگ کیسے مارتے تھے؟ غلاموں اور لونڈیوں کو لوگ بہت زیادہ مارتے تھے. تو اب دیکھیں کوئی بندہ اگر اس حدیث سے یہ معنی لے لے کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو نہ مارے، اگر مارے تو پھر اسے ہم بستری نہ کرے، یہ معنی اگر کوئی مراد لے تو یہ تو معنی بڑا بعید ہے. جیسے حدیث علماء نے معنی کیا نا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کھڑے پانی میں کوئی غسل نہ کرے اور کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل نہ کرے کیونکہ وہ نجس ہو چکا ہے. تو پھر یہاں معنی بھی تو وہ کرنا چاہیے نا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح مارے جیسے غلام لونڈیوں کو مارا جائے، پھر اسے ہم بستری بھی نہ کرے. یہ تو حدیث کا معنی ہے ہی نہیں. آپ نے انجام بتایا ہے کہ جب انجام اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کو پانی وہ استعمال کرنا ہے تو پھر اس میں پیشاب کیوں کر رہا ہے، یہ اصل مقصود ہے. لیکن یہ مقصود نہیں کہ پیشاب کرتے ہی وہ سارا نجس ہو جائے گا. ہاں حوض کھڑا پانی زیادہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ زیادہ اب ایک بہت بڑا حوض ہے پانی کا، اس میں ایک سائڈ پہ ایک بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے جی سارا حوض نجس ہو گیا. اب بعض بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں وہاں پانی متبادل بھی نہیں ہوتا، تو اب وہ لوگ پانی سارا نکالتے رہیں، کیا کریں گے اس پانی کے ساتھ؟ اب بعض وہ نے کہا جی اس میں سے 100 ڈول نکال لیں، بعض نے کہا 50 نکالیں، لیکن وہ ڈول نکالنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ تو اور زیادہ، جب ڈول نکالیں گے تو خلط ملط ہوگا اس کے اندر. لہٰذا یہ تکلف ہے، یہ تکلف ہے. راجح یہی ہے، جمہور کا موقف وہ یہ ہے کہ کھڑے پانی اور ساکن اور جاری کا نہیں کیا جائے گا اعتبار، بلکہ رنگ بو ذائقے کا کیا جائے گا، اور یہی زیادہ راجح ہے، واللہ اعلم. آگے ہمارے پاس ایک اور علمی مسئلہ ہے حدیث کے اندر، وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجه ابو داود والنسائی واسناده صحیح. میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بچے پانی سے غسل کرنے کا بیان ہے. اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا، یعنی جس میں سے پانی لے کر عورت نے غسل کیا ہے اس میں سے مرد بھی کر سکتا ہے، اور جس میں سے مرد نے کیا اس میں سے عورت بھی کر سکتی ہے. لیکن بعض احادیث کے اندر ممانت آئی ہے، لیکن بعض میں اللہ کے نبی کے سامنے جواز بیان کرنے کے لیے آپ نے خود کیا ہے. تو
تو اس وجہ سے یہ مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے. وان رجل، ایک آدمی سے. ایک بات نوٹ کر لیں کہ صحابہ میں بس خالی صحابی ہونا کافی ہے، اس کا نام معلوم ہو نہ ہو، ان رجل آ جائے، ان شیخ آ جائے، ان امرات آ جائے، اگر یہ ہے کہ وہ صحابی ہے تو اتنا ہی کافی ہے. جبکہ صحابی سے نیچے اگر کوئی تابی، تبا تابی وغیرہ، اس کا نام، اس کی جرح و تعدیل وغیرہ واضح نہ ہو تو اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے. لیکن صحابی اگر خالی رجل آ جائے، شیخ آ جائے، امرات من الانصار، کوئی بھی آ جائے تو اس کی روایت نام معلوم ہونا صحابی کا ضروری نہیں. اس وجہ سے یہاں نام نہیں ہے، یہاں وہ ان رجل، ایک آدمی سے. ٹھیک ہے، تو صحابی کا مبہم ہونا، یعنی اس کے نام کا واضح نہ ہونا، یہ حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، ائمہ جرح و تعدیل کا. ہاں صحابی سے نیچے اگر کوئی تابی، تبا تابی وغیرہ کا نام اگر معروف نہ ہو تو وہ مؤثر ہے حدیث کی صحت پر. ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں آ جائے ان رجل، ان امرات، ان شیخ وغیرہ، یہ مبہم ہے. لیکن اگر صحابی کوئی آ جائے ان رجل امرات من الصحابہ، کافی ہے اتنا ہی. ٹھیک ہے نا. لہذا یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، حدیث ابو داؤد، نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے. حدیث کے اندر ہے بفضل الرجل. فضل عربی میں زائد چیز کو کہتے ہیں، ایکسٹرا، اضافی چیز کو، بچی ہوئی چیز کو، اور اسی سے فضلہ ہے. فضلہ یعنی جو کوئی انسان کا مثلا تھوک ہے، یا جو ہمارے فضلات ہوتے ہیں. اور یہاں حدیث میں اس سے مراد آدمی کے غسل کا بچا ہوا پانی ہے، آدمی کے غسل کا بچا ہوا پانی ہے. وَلْيَغْتَرِفَ، اغترف، یغترف کا معنی چلو بھرنا. اغترف یغترف، دونوں ہاتھ سے چلو بھرنا، اس کو کہتے ہیں غرفہ، غرفہ. ٹھیک ہے نا، غرفہ. تو اغترف یغترف اغتراف، تو اس سے ہے وَلْيَغْتَرِفَ، تثنیہ ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے میاں بیوی دونوں کی طرف. مراد یہاں مرد عورت یعنی میاں بیوی، مرد عورت یعنی اکٹھے غسل کر رہے ہیں، میاں بیوی مراد ہے، یعنی کہ گدو سے مراد ہے. تو یہاں مراد میاں بیوی ہیں مانا ہوگا، اور چاہیے کہ دونوں چلو بھریں اکٹھے، یہ مانا ہوگا. حدیث کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے حدیث کا موضوع واضح ہو. ایک آدمی سے ہے صاحب النبی، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی. اور صحابی کون ہوتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جس نے حالت اسلام میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوا ہو. یہ شرط ہے، یعنی اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور دوسرا حالت ایمان میں ہی دنیا سے گیا. لہذا جو شخص اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات نہ کر سکا اور وہ آپ سے پہلے اس نے ملاقات کی، یعنی کفر کی حالت میں آپ سے ملاقات کی، پھر اگرچہ وہ مسلمان ہو بھی جاتا ہے، وہ صحابی نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو وہ بھی صحابی نہیں. اور اس وجہ سے جو لوگ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، کئی عرب قبائل، وہ صحابی نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب قیامت کو نظر آئیں گے تو آپ فرمائیں گے اصحابی، اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو آپ کو فرمایا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے. ایک حدیث میں کہ آپ کے بعد یہ ایڑیوں کے بل پھر گئے کفر کی طرف، اور ایک حدیث میں آپ کے بعد انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. تو ان کا مرتد ہو جانا، اللہ کے نبی اس کو نہیں جانتے، حدیث واضح ہے. صحیح بخاری مسلم کے اندر متعدد حدیث موجود ہیں کہ قیامت کو کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی پہچان کر کہیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ تمہارے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. لہذا جو شخص حالت ایمان میں فوت نہیں ہوتا، مرتد ہو جاتا ہے، وہ صحابی نہیں ہوگا. اگر وہ ایک آدمی نبی علیہ السلام سے حالت ایمان میں ملاقات کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ بھی صحابی ہے راجح قول کے مطابق، جیسے حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا. البتہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں کہلائے گا، پھر اس کو کوئی اور تابی وغیرہ کا نام دیا جائے گا، کیونکہ اس کے کفر کرنے سے اس سے صحبت کا جو شرف ہے وہ چھن گیا ہے، نبی کی صحبت کا شرف اس سے چھن گیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل تعریف یہ ہے کہ حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کریں اور حالت ایمان میں دنیا سے وہ جائے تو وہ صحابی ہے. انہوں نے کہا نہا رسول اللہ، منع کیا اللہ کے نبی نے، ان تغتسل المرأۃ، کہ غسل کرے عورت، بفضل الرجل، آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، ابھی الرجل، یا پھر آدمی، بفضل المرأۃ، عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ولیغترفا جمیعا، اور چاہیے کہ دونوں اکٹھے چلو بھریں، یعنی دونوں اکٹھے پانی لیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر پہلے ایک لے کر نہا چکا ہے، دوسرا آ کر اگر نہانا چاہتا ہے تو وہ نہ نہائے. یہ حدیث پہلے تھی، اس کے بعد باقاعدہ اجازت موجود ہے، اس وجہ سے پہلے شروع سے بتا دوں میں. اس کو ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے روایت کیا اور اس کی اسناد جو ہے وہ صحیح ہے. اچھا جی، حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن اس ممانعت کا حکم بعد والی حدیث جو ابھی آ رہی ہے اس میں جواز بیان ہوا ہے، اس سے ظاہری تعارض ہے، ٹکراؤ ہے دونوں حدیثوں کا ظاہر، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا صحیح حدیثوں میں.
اور حدیث صحت کے اعتبار سے بعد والی حدیث جو آ رہی ہے وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی ہے، لہذا اس پر عمل ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ غسل کر سکتے ہیں۔ یا پھر دونوں طرح کے دلائل کو جمع کرنے کے لیے کہا جائے گا، دیکھیں جب بھی حدیث کے اندر تعارض آتا ہے نا تو اس کے یا تو جمع کیا جائے گا، کوئی جمع کی صورت نکالی جائے گی، یا پھر اس میں سے جو زیادہ مضبوط ہوگی سند کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے، اس کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ تعارض کا حل ہوتا ہے، پہلے جمع کریں گے، دونوں میں تطبیق دیں گے، کیونکہ تطبیق زیادہ اولا اور افضل ہے، تطبیق میں دونوں حدیث پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ترجیح دیں گے تو پھر ترجیح زیادہ مضبوط اور سند کے اعتبار سے جو قوی ہے اس کو دیں گے، تو اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ ایک حدیث پر عمل ہوگا۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو جمع کیا جائے انہا حدیث۔ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں الگ الگ غسل کریں۔ حدیث میں اس بات کا جواز ہے کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس حدیث میں اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو، اگر ضرورت پڑ جائے تو۔ یہ مسئلہ علماء نے فقہ کی روشنی میں ذکر کیا اس حدیث سے اخذ کر کے، لہذا اس حدیث کو اصل میں یہ مسئلہ اس وجہ سے یہاں کوٹ کیا ہے، حالانکہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے کوٹ اس وجہ سے یہاں نقل کیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ لیتا ہے تو اسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میں نے اس وجہ سے یہ مسئلہ یہاں ذکر کیا ہے، اس حدیث سے علماء نے، اور میں نے نہیں، یہ علماء نے باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے کہ اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس حدیث سے اخذ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ اکٹھے ننگے غسل کریں گے تو اس سے ایک دوسرے کے جسم پر نظر تو پڑے گی، غالب امکان ہے کہ نظر پڑے گی، اس طرح تو پھر نکاح ٹوٹ جانا چاہیے ان کا۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، ہمیں فقہ سمجھ کر حدیث کو ہمیں غور و فکر کر کے معنی اخذ کرنے چاہیے، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر۔ حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ شوہر ہر وہ جائز کام کر سکتا ہے جس سے اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوتی ہو، الفت اور محبت پیدا ہوتی ہو، ہر وہ جائز کام کر سکتا ہے جس سے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، میاں بیوی کا غسل کرنا، خصوصاً اگر تعلیم کے قصد سے، خصوصاً اگر میاں کا بیوی کو یا بیوی کا میاں کو اگر تعلیم دینے کا مقصد ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں، اور نبی کائنات سب سے زیادہ حیادار تھے، اور نبی کائنات علی تحیت و تسلیم سب سے زیادہ حیادار تھے۔ اس وجہ سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا ہے تو اگر کوئی تعلیم کے قصد سے، سکھانے کے قصد سے یا بیان کرنے کے قصد سے ایسا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اب یہ والی حدیث ہے جو جواز بیان کرتی ہے، وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ عنہا، اخرجہ مسلم، ولاصحاب سنن، اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجفنۃ فجاء ليغتسل منها فقالت له انی كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذی وابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب القرشی الہاشمی المحدث الفقی مفسر القرآن حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، حبر الامہ ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، اور امام المفسرین ہیں، ان میں شمار ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کے چچا زاد ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، تو یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور ان کی کنیت ابو العباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان صحابہ میں سے ہیں جو اللہ کے نبی سے بکثرت حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن صغار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ صغار صحابہ کرام کا مطلب نبی علیہ السلام کی زندگی میں کم عمر تھی، یعنی بڑے صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے خدمت کی وجہ سے ان کو دعا دی، اور دعا کیا دی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ دے دے اور ان کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ تو اس وجہ سے فقیہ بھی بنے، مفسر بھی بنے، اور ان کو حبر الامہ یعنی امت کے بڑے عالم کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا شمار ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے جو اللہ کے نبی سے بکثرت احادیث بیان کرنے والے ہیں، اور ان کی احادیث کی تعداد 1660 ہے۔ 1660 یعنی جو اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، باقی ان کے اپنے اقوال اور وہ چیزیں الگ ہیں۔ ان میں 75 متفقن علیہ ہیں، بخاری مسلم دونوں میں، اور 110 صرف بخاری میں، اور 49 جو ہیں 49 وہ اس میں ہے مسلم میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات 68 ہجری کو طائف میں ہوئی، اور طائف میں چونکہ یہ جا کر رہنے لگ گئے آخری عمر میں، اور وہاں حدیثیں بیان کرتے تھے، اور حضرت محمد بن علی بن ابی طالب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔
محمد بن علی بن ابی طالب. کون ہے یہ محمد بن علی بن ابی طالب؟ ہاں جی، حضرت علی کے بیٹے. کون ہے محمد، کون ہے؟ کوئی شہرت ہو، کوئی لقب ان کا، کوئی جس سے معروف ہو؟ کوئی نہیں جانتا آپ میں سے حضرت علی کے بیٹے محمد؟ یہ محمد بن حنفیہ. احسنت احسنت، بالکل رائٹ. محمد ابن الحنفیہ. اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں تاکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے فرق کیا جائے، کیونکہ یہ جو بنو حنیفہ خاندان تھا مسلمہ کذاب کا، اس خاندان میں سے ان کی والدہ تھی جو قیدی بن کر آئی تھی غلاموں لونڈیوں میں، حضرت علی کے حصے میں آئی. اور یہاں علماء ایک بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں یہ بھی تو آل رسول میں سے ہیں، یعنی یہ بھی تو حضرت علی کے خاندان میں سے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور نسب باپ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ان کو اہل بیت سے کیوں نکالا جاتا ہے؟ ان کو کیوں جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی؟ بلکہ حضرت علی نے اپنی شہادت سے پہلے ان کے نام باقاعدہ تاکید کی تھی، اپنے ان کے بھائیوں حسن و حسین کو کہا تھا کہ ان کا خیال کرنا، باقاعدہ ان کے یہ الفاظ وصیت کے اندر موجود ہیں. تو ان کو صرف محمد بن حنفیہ بعد اس وجہ ذکر کرتے ہیں تاکہ فرق کیا جائے حسینی سوری جو فاطمی اولاد ہے اس میں سے، باقی یہ بھی آل بیت میں سے. انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی عبداللہ بن عباس کی. عبداللہ بن عباس کی قبر جو ہے وہ آج بھی مسجد ابن عباس کی بیک سائڈ پہ موجود ہے. مسجد ابن عباس وہاں موجود ہے طائف میں، جو لوگ وہاں گئے ہیں یا رہتے ہیں، اس کی بیک سائڈ پہ ایک گھر ہے، کمرہ ہے، اس کے اندر وہ مسجد جو ہے عبداللہ بن عباس کی قبر جو ہے، سوری مسجد کی پیچھے، اندر نہیں، مسجد کے پیچھے ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ان کی جو ہے وہ کمرے کے اندر ہے یا سین کے اندر ہے، واللہ عالم، میں نے صرف وہ گھر دیکھا ہے، اندر قبر نہیں دیکھی کہ قبر کہاں ہے. لیکن یہ کہ اس گھر کے اندر کہیں وہ مسجد قبر ہے، یعنی قبرستان ہے، وہاں کچھ قبریں اور بھی ہیں، تو وہاں ان کی قبر ہے مسجد کی بیک سائڈ پہ، قبلے والی سائڈ پہ نہیں، بیک سائڈ پہ، اس سائڈ پہ. اچھا، یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور دوسری روایت کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے. حدیث میں بفضل میمونہ، میمونہ سے مراد کون ہے؟ میمونہ ام المومنین، میمونہ بنت الحارث الہلالیہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، اس وجہ سے ان سے یہ روایت انہوں نے بیان کی ہے. عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں میمونہ بنت الحارث الہلالیہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ام الفضل ہے، ام فضل بنت الحارث الہلالیہ. اللہ کے نبی نے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے سفر میں نکاح کیا، لیکن حلال ہونے کے بعد. وہ روایات جو ذکر کی جاتی ہے نا کہ حلال ہونے سے پہلے، وہ غلط ہیں. صحیح روایات جو ہیں وہ حلال ہونے کے بعد، یعنی عمرہ مکمل کرنے کے بعد. حضرت میمونہ کی وفات راجح قول کے مطابق 51 ہجری کو ہوئی. فی جفنتن، ایک ٹپ میں، یہ ایک برتن ہوتا تھا ٹپ نما جس کے اندر پانی رکھ کے لوگ غسل کرتے تھے، تو اس کو جفنا کہتے تھے، اور ہمارے ہاں آج اس کو ٹپ کہہ سکتے ہیں یا بڑا پیالہ ایک کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی. ان الماء لا یجنبو، یہ باب اجنبا یجنبو سے، یعنی پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے، یعنی اس پر جنابت اثر انداز نہیں ہوتی. حدیث کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں جی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یغتسل، تھے آپ غسل کرتے، بفضل، اس کا مطلب ایک سے زیادہ دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں. کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے یا فعل پر تو وہ استمرار کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ دفعہ یہ فعل ہوا ہے. کانا یغتسل، آپ غسل کرتے تھے، بفضل میمونہ، میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے. اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ولی اصحاب سنن، اور جو اصحاب السنن ہیں یعنی بخاری مسلم کے علاوہ، ان کے ہاں یہ الفاظ ہیں، ایک تصلا بعض ازواج النبی، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے بعض نے غسل کیا، فی جفنتن، ایک ٹپ میں، فجا، آپ آئے، تشریف لائے، لیغتسل منہا، تاکہ آپ اسے غسل کریں. فقالت لہو، تو اس بیوی نے کہا، انی کنت جنوبا، میں تو جنبی تھی. فقالا، تو آپ نے فرمایا، ان الماء لا یجنبو، بے شک پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی اسے جنابت لاحق نہیں ہوتی، لہذا پانی پاک ہے. وصححہ ترمذی و ابن خزیمہ، اسے ترمذی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. حدیث کے اندر جو فوائد بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کے بچے پانی سے غسل کرنے کے جواز کا بیان ہے. غسل جنابت پانی کی طہارت پر اثر انداز نہیں ہوتا. رسول کریم علیہ السلام کا یہ فعل امت کو جواز بیان کرنے کے لیے تھا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کا بیان ہے، کیونکہ آ گیا بعض ازواج النبی، اس کا مطلب آپ کی کئی بیویاں تھیں. اور اس سے رد ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زیادہ شادیاں شہوت کو پورا کرنے کے لیے کی تھیں، اور نبی مسلمانوں کے شہوانی تھے، نعوذ باللہ، جیسے بعض مستشرقین کے اعتراضات ہیں. تو اس کا رد ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کی خاطر نکاح کیا ہوتا تو آپ کنواری لڑکیوں سے کرتے، آپ بیواؤں سے کیوں کرتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات میں صرف ام المومنین جو ہیں وہ کنواری، باقی سب بیوہ مطلقہ وغیرہ تھی.
اس کا مطلب آپ کے مقاصد اور تھے، وہ مقاصد نہیں تھے جو مستشرقین اور جو مخالفین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے گھریلو زندگی کے بارے میں اپنے عزیز و اقارب اور دیگر لوگوں کو آگاہ کرتی تھیں، جیسا کہ حضرت میمونہ نے عبداللہ بن عباس کو بتایا، اپنے بانجے کو، اور انہوں نے پھر آگے بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ معاشرت کے عام باتیں بطور فائدہ کے دوسروں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام باتیں، خاص نہیں، عام باتیں، جیسے صحابیات نے اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے کچھ معاملات بیان کیے جن کی ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کو۔ اس حدیث میں رسول کریم علیہ السلام کی تواضع اور عاجزی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ رحمت اللہ عالمین نبی کائنات ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے بھی غسل کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ بڑے جو ہیں وہ ایک پانی کو استعمال کر لے تو وہ دوبارہ پانی نہیں پیتے، وہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے لیے الگ الگ ٹپ ہو، الگ برتن ہو، الگ پینے کا پیالہ ہو، ہر چیز الگ ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ گزشتہ تینوں حدیث کی روشنی میں فقہا نے مرد عورت کے ایک دوسرے سے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف کیا۔ اس میں 5 قول ہیں اور یہ اقوال ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر نہیں وارد ہوئی ہے وہ نہیں کراہت کے لیے ہے، اور جس حدیث میں جواز ہے وہ جواز کے لیے ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو یا حاجت ہو تو میاں بیوی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ باقی اقوال بطور فائدے کے میں نے نقل کیے ہیں، کیونکہ 2 طرح کی حدیث ہیں تو صاف ظاہر ہے ہم نے اس کو جمع نکالنا ہے، اور وہ جمع کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے بچے پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ اور پہلی حدیث یا تو اس کے اندر نہیں کراہت کے لیے ہے یا پھر اس کے اندر نہیں پہلے کی ہے، بعد میں اللہ کے نبی السلام نے جواز بیان کرنے کے لیے خود غسل کر کے دکھایا ہے۔ چلیے ہم اسی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ حدیث تو ابھی بہت زیادہ باقی تھی، لیکن چلیے ٹائم اوپر ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوں گے، اس وجہ سے ہم حدیث نمبر 10 سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آغاز کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔